فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين
كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ دخان کا ہم نے پچھلی مرتبہ آغاز کیا تھا. اس کا آغاز حامیم سے ہوا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ 7 مسلسل صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان سب کا آغاز حامیم سے ہے، لہذا ان صورتوں کو حوامیم کہا جاتا ہے. پھر قسم کھائی گئی تھی اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے، جس میں کوئی شے مشتبہ نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں تقریباً اتفاق ہے اس بات پر کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے. اگرچہ ایک روایت ہے جو سند کے اعتبار سے مرسل روایت ہے، حضرت اکرمہ اس کے راوی ہیں، تو انہوں نے اپنی رائے یہ ظاہر کی ہے کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد جو ہے نصف شعبان جو ہے اس کی رات ہے. بہرحال اس کا کوئی اور قائل نہیں ہے. پھر ہم نے پڑھا امرا من عندنا، یہ حکم ہے کہ جو ہماری طرف سے جاری کر دیا جاتا ہے، نوشتہ الہی جاری کر دیا جاتا ہے اس رات میں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی بنیاد پر جو فیصلے ہوتے ہیں اس کائنات کے لیے، انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی اللہ ان کے جاری فرما دیتا ہے، نوشتہ الہی جاری کر دیا جاتا ہے. انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک، یہ تمہارے رب کی بہت بڑی رحمت کا ظہور ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں تاکہ نوع انسانی کی ہدایت کا جو ہے سامان ان تک پہنچتا رہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ اللہ کے جس کا اور کوئی ساجی کوئی معبود نہیں ہے. یحیی و یمیت وہی ہے کہ جو تم نے زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے جو تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے، ساز و سامان زندگی اس نے تمہیں فراہم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اسی کے اختیار میں موت ہے، وہ جب چاہے گا تمہاری زندگی سلب کر لے گا. اور وہ رب ہے ربکم و رب آبائکم الاولین، اپنے آبائی دین جس کی تم مالا جپتے ہو وہ رب ان کا بھی تھا اور وہی تمہارا رب ہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو اب ذرا انتظار کرو جس دن کے آسمان ہوگا ایک کھلے دھوئیں کی شکل میں. میں نے عرض کیا تھا، صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے، اس کے بارے میں 2 آراء ہیں کہ جو ہمارے سلف سے موجود ہیں، اور دونوں جن کی طرف منسوب ہیں ان کا بڑا مقام ہے ہمارے دین میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام حضرت مسروق ہے. وہ اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک صاحب وہاں کچھ واعظ فرما رہے تھے، اور واعظ میں یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کی وہ تعویل یہ کر رہے تھے کہ جس دن کے آسمان دھوئیں کی شکل میں ہوگا تو یہاں مراد وہ قیامت کا دھواں ہے جس کی خبر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک روایت کے مطابق وہ 40 دن تک جو ہے ان کے اوپر طاری رہے گا. جو بھی اہل ایمان ہوں گے انہیں تو اس کے ذریعے کوئی زیادہ تکلیف نہیں پہنچے گی، صرف نزلے اور زکام کی حد تک معاملہ ہوگا، لیکن جو بھی فاسق و فاجر ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا محال ہو جائے گی. اور پھر یہ کہ جس کی وجہ سے لوگ اندھے بھی ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ دھواں اگر اس قدر زیادہ ہو جائے تو پھر آگے ویزیبلٹی تو ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت مسروق نے جب اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی تو وہ اس وقت لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگائی ہوئی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات وہ کہہ رہے ہیں. یہاں مراد اصل میں وہ قحط ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ پوری قوم جو ہے تقریباً چٹا انکار کر چکی تھی. اب یہاں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے تقریباً 8-10 برس گزر چکے.
اور اس سے پھر آپ نے دعا کی تھی ایک پروردگار ان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط آیا تھا اس نوع کا کوئی قحط ان پر بھیج، شاید کہ تیری طرف متوجہ ہو جائے، جیسے کہ قرآن بھی کہتا ہے نا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ یہ چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب یا جھٹکے پہنچائے جاتے ہیں اس بڑے عذاب سے پہلے، وہ جو عذاب استیصال آتا رہا ہے قوموں کے اوپر، اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ انہیں متنبع کرنے کے لیے کرتے رہے، تو حضور نے اس خیال سے دعا مانگی تھی، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں اصل میں وہ مراد ہے۔ اور دوسری رائے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے حضرت حذیفہ کی اس روایت کو پیش کیا کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ 10 علامات ظاہر نہ ہو جائیں۔ 10 علامات میں یہ بھی ہے کہ جس میں ایک دھوئیں کا ذکر بھی ہے، اگرچہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا بھی ہے، پھر وہ دھواں ہے کہ جو پھر بہت گہرا دھواں ہوگا اور سانس لینا دوبھر ہو جائے گا، پھر دابت الارض کا خروج ہوگا، یہ صفا کی پہاڑی سے جو ہے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا، بہرحال قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ پھر یاجوج ماجوج کا معاملہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا معاملہ، جزیرۃ العرب سے ایک آگ کا نکلنا اور وہ ہانک کر لوگوں کو عدن کی طرف لے جائے گی، اور پھر دجال کا آنا، اس میں دھوئیں کا ذکر بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ اختلاف رائے موجود رہا ہے، لیکن تمام مفسرین نے تقریباً یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگوں کو خوب اچھی طرح ڈھانپ لے گی، وہی کہ گویا کہ جس طرح کوئی ڈسٹ سسپینشن تو بہت ہی ہلکی سی چیز ہے، لیکن اگر وہ کوئی دھواں ہو، آج کل ہمیں کچھ نہ کچھ تجربہ جو ہے وہ سموگ کا ہو رہا ہے، اگرچہ دھند ہے لیکن دھند کے اندر جو وہ پولیوشن ہوتی ہے اور دھواں جب شامل ہو جاتا ہے تو سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ایک حد سے زائد بڑھ جائے تو شاید لوگوں کی اموات واقع ہو جائیں، آکسیجن کی اتنی کمی ہو جائے۔ یکش الناس، وہ لوگوں کو گھیر لے گا، لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، اور یہ ہوگا بہت بڑا عذاب۔ رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ اب یہ دیکھیے یہ آیت بھی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہاں وہی قحط مراد ہے، اس لیے کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور اس کے نتیجے میں واقعتاً وہ قحط بھی ہوا، اور پھر یہ کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ دھواں، اور دھوئیں میں پھر انسان کی ویزیبلٹی بالکل ختم ہو گئی، تو ابو سفیان ایک وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بد دعا کے الفاظ تو میں استعمال نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی کچھ صدا ہے جس کو اللہ نے قبول فرمایا۔ تو ابو سفیان نے جا کر حضور کے سامنے عرض کی کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس قحط کو اور اس دھوئیں کو ہم پر سے ٹال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر روایات میں ہے کہ اس کو ٹال دیا تھا، لیکن وہی معاملہ کہ کہا انہوں نے یہ تھا کہ اگر اللہ اس مصیبت کو ہم پر سے زائل کر دے گا، ٹال دے گا، تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ اسی طرح اسی ہٹ درمی کے اوپر مصر رہے۔ رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو ذرا دور کر دے، کھول دے اس پر سے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، اب ان کے لیے کہاں ہے یاد دہانی کا معاملہ؟ وقد جاءہم رسول مبین، ان کے پاس تو ہمارے رسول آ چکے ہیں جو بڑی واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں، اس کی قرآن سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی؟ اصل چیلنج تو یہی ہے نا قرآن حکیم نے جو پیش کیا تھا، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اس جیسا قرآن، اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں یا ایک صورت ہی لے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر اس بات کو مان لو کہ یہ اللہ کا کلام، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ، اور اس میں یہاں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی اور رسول کی جو کتاب، زندگی کی کتاب ہے ماضی کی، وہ کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے، اور اس میں کہیں کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لہٰذا وہ سیرت و کردار بھی تو آخر کوئی بنیاد بنتی ہے نا کسی شخص کے سچے ہونے کا۔ کیا تم حضور سے، محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ وہ اتنی بڑی بات کہیں گے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، فرشتہ آتا ہے، یہ اللہ کا پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں، جبکہ وہ ان کا اپنا کلام ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول مبین۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا، معلوم ہوا کہ وہ عذاب ٹل گیا اور یہ وہی جو کہ تو رہے،
کوئی ان کے اندر کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہوئی۔ اور کہا انہوں نے یہ کہ معلم ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کسی کے سکھلائے ہوئے ہیں، کہیں سے کچھ تورات کی تعلیمات انہوں نے اخذ کر لی ہیں اور وہ لا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا پیغام ہے جو تم لوگوں تک میں پہنچا رہا ہوں۔ مجنون ہیں، باتیں ایسی کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ تم اس دین کو قبول کر لو تو عرب و عجم جو ہے وہ تمہارے قدموں تلے ہوں گے، ان پر تمہاری حکومت ہوگی، ان کے مالک بن جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ایسی تو نہیں ہے کہ جس کو وہ عام انسان تسلیم کر سکے کہ صرف اس بات کے اوپر ہی جو ہے انسان ان تمام بڑی بڑی طاقتیں اس وقت موجود تھیں، ان سب کے اوپر حکومت تم کرنے لگو گے۔ تو معلم بھی کہا اور مجنون بھی کہا، دیوانے ہو گئے ہیں، کوئی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اور اگر ہم عذاب ان پر سے کچھ مدت کے لیے ٹال بھی دیں تب بھی یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو پھر اعادہ کریں گے انہی باتوں کا۔ جیسا کہ ہوتا ہے معاملہ، انسان اگر کسی مصیبت میں کسی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ سے وعدہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، آئندہ کے لیے کوئی عہد و پیمان بھی کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ جب اللہ کی رحمت جو ہے دستگیری فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے، تو معاملہ جو ہے وہ جوں کا توں وہی رہتا ہے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب یہ کہیں سمندر میں ہوتے ہیں اور تیز و تند ہوا اور تھپیڑے چلنے لگتے ہیں، کشتی ڈولنے لگتی ہے، موت اپنے سر پر کھڑی نظر آنے لگتی ہے، تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ آئندہ صرف تیری فرما برداری کریں گے، تیرا حکم مانیں گے۔ لیکن فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے، اس بڑی آزمائش سے نکال دیتا ہے، جو موت انہیں اپنے سر پر کھڑی نظر آ رہی تھی وہ ان پر سے ٹال دیتا ہے، تو پھر ان کا معاملہ اذا ہم یشرکون، پھر اسی شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو انہیں کہا گیا تو وہ اس اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ ان کے اوپر سے وہ قحط بھی ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کو بھی دور کر دیا۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن کہ ہم انہیں پکڑیں گے ایک بہت بڑی پکڑ۔ دیکھیے یہ پکڑ وہ ہے جو اصل میں آخرت کی پکڑ ہے، اگرچہ یہاں بھی دو آراء موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ بطشۃ الکبریٰ جسے کہا گیا یہ اصل میں معرکہ بدر تھا، کہ گویا کہ جو ان کی پیٹھ پر پہلا عذاب الہی کا کوڑا پڑا ہے، اور وہ جو بڑے بڑے ان کے معاندین تھے اور جو بڑے بڑے مخالفین تھے ان کے اور رستے میں روڑے اٹکانے والے تھے، حضور کے جانی دشمن تھے، ابو جہل سے بڑا کون ہوگا، عتبہ سے بڑا کون ہوگا، یہ تمام کے تمام تھے کہ جو اس دن جہنم واصل ہو گئے۔ اللہ کا عذاب اسی شکل میں آتا تھا نا، پہلے پوری قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، لیکن اب یہاں انفرادی طور پر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عذاب کی شکل میں کہ میدان میں بدر میں ان کے بے گور و کفن جو ہے لاشیں پڑے ہوئے تھے، اور پھر سب کو 70 لاشیں اکٹھی کر کے جو ہے زمین میں ایک کڑا کھود کر کے قدرتی کنواں سا وہاں موجود تھا جو خشک تھا، اس کے اندر ان سب کو جو ہے دھکیل کے اوپر سے مٹی ڈال کے برابر کر دیا گیا۔ تو بطشۃ الکبریٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے موجود ہے کہ یہاں گویا کہ جو فوری طور پر اللہ کی پکڑ ان پر آئی ہے وہ معرکہ بدر کی شکل میں آئی، جبکہ ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے جہنم حاصل کر دی گئی۔ باقی اصل پکڑ تو وہی آخرت کی پکڑ ہے۔ اس دنیا میں تو عذاب قوموں پر آتا رہا، لیکن ہمیشہ یہی بات رہی کہ عذاب علیم ابھی ان کا منتظر ہے۔ یہ تو ان کے کرتوتوں کی وہ سزا تھی جو انہیں اسی دنیا میں دے دی گئی، جسے آپ کہتے ہیں کہ خس کم جہاں پاک، ان کے جہاں پاک وجود سے اور ان کے جو ہے نجس وجود سے اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا۔ لیکن یہ کہ جو انہوں کا اصل جو ان کا عذاب آنے والا ہے وہ تو آخرت میں ان کو ملے گا۔ بہت سی جگہوں پر ذکر موجود ہے عذاب الہی اس دنیا میں آیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ابھی بڑا دردناک عذاب ہے کہ جو ان کا منتظر ہے۔ اِنَّا مُنْتَقِمُونَ، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ اے نبی آج تو یہ آپ کی مخالفت میں بڑے پیش ہیں اور بڑے منصوبے بنا رہے ہیں، بڑی اپنی جو ہے وہ چالیں چل رہے ہیں، بڑا مکر کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے۔ اول تو غزوہ بدر جیسا کہ میں نے عرض کیا عذاب الہی کا ایک کوڑا تھا، اور اس کے بعد پے در پے جو ہزیمتیں ان کو ہوئی ہیں، غزوہ احد کے موقع پر ایک عارضی فتح تو ان کو مل گئی، لیکن اس کا پورا جسے آپ کہیے کہ حساب چکا دیا گیا۔ اگلے ہی سال جو غزوہ احزاب ہوا
حالانکہ 12,000 کی تعداد میں لشکر تھا، مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس کو گھیرے پڑا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے ایسی تائیدی مدد آئی ہے، وہ غیب سے ایسی مدد آئی ہے کہ صبح وہاں جو ہے کوئی بھی موجود نہیں تھا، وہ اپنے ہی گھوڑوں کے ٹاپوں تلے آ کر خود کچھ لے گئے، ان کے خیموں میں آگ لگ گئی۔ وہ تمام واقعات جو ہیں آپ حضرات کو معلوم ہیں، غزوہ خندق کے نام سے ہم نے بھی جب بالکل 7ویں 8ویں کلاس میں ہوتے تھے پورے واقعات پڑھے تھے۔ تو انا منتقمون، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ اب انتقام جو ہے قسط وار ہوگا، انسٹالمنٹس میں ہوگا، یہ نہیں کہ وہ عذاب استیصال جو پہلی قوموں پر آتا رہا وہ اب اس امت محمد یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کو، قوم فرعون جو تھا ان کو بھی آزمایا تھا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس تو آئے تھے ہمارے وہ رسول جو بہت ہی عزت والے تھے۔ کریم کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے بہت ہی نفیس انسان کے لیے، بہت سمجھدار، بہت ہی عزت والا انسان، جس کا ایک دنیاوی مرتبہ بھی ہے، روپے پیسے کی بنیاد پر نہیں، اپنی شرافت کی بنیاد پر، شریف النفسی کی بنیاد کے اوپر، اور پھر یہ کہ اس کی بنیاد پر اس کی عزت کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے نا، ایک موقع پر جب آپ کہیں قصبے میں جا رہے تھے تو آپ کہیں تنہا رہ گئے، اور اس موقع پر کہیں قریب سے مشرک گزرا ہے، اس نے دیکھا کہ حضور موجود ہیں، اور یہ کہ حضور کی اپنی جو تلوار تھی وہ آپ کے بالکل قریب ہی غالباً وہیں کہیں کھڑی تھی، یا یہ کہ کہیں سہارے سے لگی ہوئی تھی، تو اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں سونپ لی، اور اس موقع پر اس نے پھر حضور کو جگایا اور کہا کہ اب بتاؤ محمد تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، ایک طاقت تو ہے نا کہ جو میری حفاظت کر رہی ہے وہ مجھے بچا لے گی۔ تو اس کے اوپر اس کے ہاتھ جو ہے وہ کانپنے لگے اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لیے اور اب اس سے سوال کیا اب تم بچاؤ، تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اس پر پھر وہ لجاجت میں اتر آیا، کریم ابن کریم، یہ الفاظ اس نے استعمال کی تھی جو جہاں آئے ہیں۔ آپ تو انتہائی شریف النفس انسان ہیں، انتہائی باعزت انسان ہے، انتہائی عالی نسب انسان ہے، کریم ابن کریم ہے، اور نہ صرف خود بلکہ آپ کا تو پورا خاندان، آپ کا پورا خانوادہ بنو ہاشم کے آپ فرد ہیں، تو میں آپ سے اس کی امید نہیں رکھتا کہ آپ میری جان لیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ تو رسول کریم، وجاءہم رسول کریم، ان کے پاس بھی ہم نے بھیجے تھے اپنے رسول جو بہت ہی عزت والے تھے، انتہائی شریف النفس تھے۔ ان ادوا الی عباد اللہ، اب دیکھیں فرعون کی طرف دو رسول گئے بیک وقت، حضرت ہارون جو عمر میں بڑے ہیں حضرت موسیٰ سے، رسالت جسے آپ کہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بارہ عرض کر چکا ہوں کہ تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تقریباً 550 آیات ہیں قرآن کی 6500 آیات میں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ہیں۔ حضرت ہارون کا ذکر بھی آتا ہے، اور اس موقع پر بھی آتا ہے کہ جب کہ خلعت رسالت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دیں، ہوا افصح منی، میری زبان میں کچھ رکاوٹ ہے، کچھ اس کے اندر لکنت سی ہے، میں بات کرتے ہوئے جو ہے اپنی معافی ضمیر کو صحیح بیان نہیں کر سکتا، میرا بھائی جو ہے فصیح ہے، اس کو میرا دست و بازو بنا دے۔ جہاں اور بہت سی دعائیں تھیں اس میں ایک دعا یہ بھی تھی وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی۔ وزر کون ہو؟ وزر کسے کہتے ہیں؟ بوجھ بٹانے والا، لوڈ شیئر کرنے والا، تو میرا دست و بازو بنا دے، وہ میرا بوجھ وہ بھی اٹھائے گا، اور پھر یہ کہ وہ مجھ سے کہیں فصیح تر ہے۔ تو ان دونوں ہی کا ذکر یہاں آ گیا کہ ہم نے ان کی طرف بھیجا تھا رسول کریم، حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے، اور پھر حضرت ہارون بھی ساتھ۔ ان ادوا الی عباد اللہ، کہ میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو۔ اب یہاں بھی دو امکانات موجود ہیں، ایک تو خاص طور پر بنی اسرائیل کے لوگ جن کے تعداد اس سے بعض روایات کے مطابق تقریباً 3 لاکھ تھی۔ آج سے آپ چلے جائیے کہ تقریباً 2000 2500 3000 پہلے یہ تعداد بہت بڑی تھی، اور ظاہر ہے کہ مصر کا بہت بڑا علاقہ ان کے استعمال میں تھا، اگرچہ وہ انتہائی مجبور قوم تھی، مقہور قوم تھی، اور فرعون نے جس طرح انہیں اپنے ظلم اور تشدد کے اندر جس طرح جکڑا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، بنی اسرائیل کے گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی،
لہذا عباد اللہ سے مراد اکثر و بیشتر تو یہی لیا گیا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کرو، جس ظلم کی چکی میں تم ان کو پیس رہے ہو اب یہ معاملہ ختم کرو، ان ادو الی عباد اللہ۔ اور دوسری رائے میں مفسرین کے ہاں موجود ہے کہ انسانوں کو جو تم نے اپنی غلامی میں جکڑ رکھا ہے، تم خود بھی تو خدائی کے دعوے دار ہو نا، یہ الفاظ تو فرعون کے قرآن میں موجود ہیں، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، میں نہیں جانتا کسی آسمانی رب کو، میرا بنایا ہوا قانون چلے گا اور تم پابند ہو میرے ہر حکم کی اطاعت کرنے کے، یہی تو رب ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ تو لوگوں کو جن کو تم نے اپنی بندگی میں جکڑ رکھا ہے، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور خواہ وہ قبطی قوم میں سے ہیں جو اصل میں تھے وہاں کے رہنے والے، ان ادو الیہ، تو اپنی غلامی سے انہیں آزاد کرو اور اللہ کی غلامی میں دے دو۔ ظاہر ہے کہ رسول جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے حجت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے۔ ان ادو الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، دونوں چیزیں مراد ہیں۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، رسول ہوں، فرستادہ ہوں، اور انتہائی امانت کے ساتھ اس پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں۔ جو اللہ کا پیغام ہے، اول تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو الواح عطا ہوئی تھی نا کوہ طور سے، وہ تو تختیوں کی شکل میں تھا، کندہ الفاظ تھے جس میں اللہ نے شریعت کے احکامات درج کیے ہوئے تھے، جنہیں ہم 10 کمانڈمنٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ شریعت جو اللہ کی دی ہوئی ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، تو اس کی بندگی اختیار کرو نا، اور اس کے پیغام کو پہنچانے میں میں کہیں کوئی مداہنت نہیں کروں گا۔ امین ہوں، رسول امانت دار اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ جو پیغام اسے دیا جاتا ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس میں کہیں کوئی اونچ نیچ یا اس کے اندر کہیں کوئی نرمی اختیار کر لینا۔ تو پورا وفد آیا تھا حضور کے پاس صرف یہ بات کہنے کے لیے کہ آپ اپنے موقف میں ذرا سی نرمی اختیار کیجئے، اور یہ جو ہماری دیویاں دیوتا ہیں جنہیں ہم خدا مانتے ہیں، جن کو ہم پوجتے ہیں، ان کی بالکل نفی نہ کیجئے۔ چلیے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ 1 سال جو ہے ہم آپ کے اللہ کی پرستش کریں گے، لیکن اگلے سال پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں۔ اس حد تک بھی جنٹلمین ایگریمنٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے لے کر آ گئے تھے، تاریخ سے پر گواہ ہے۔ لیکن کہ چاہتے کیا تھے کہ ذرا کہیں انگلی رکھنے کی جگہ انہیں مل جائے، اور جہاں انگلی رکھنے کی جگہ مل جائے گی تو وہاں پہ ظاہر سے زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ پورا ہاتھ بھی وہاں رکھ دیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، قرآن میں اس مضمون کو بیان کیا گیا 2-3 جگہ کہ یہ تو چاہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا مداہنت اختیار کریں، آپ ذرا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، آپ اپنے موقف کے اندر کہیں کوئی تبدیلی کریں، کہ اس کے اندر لچک پیدا کریں، تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہم بھی آپ کی جو ہے کہنے میں آئیں گے، آپ کی بات ہم بھی مانیں گے۔ جسے آپ کہیے گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے نا، کچھ لو کچھ دو۔ تو انی لکم رسول امین، میں امانت دار ہوں، اس کے اندر کہیں کوئی جو ہے بہت سخت الفاظ ہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، سورہ حاقہ کے الفاظ ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے قرآن حکیم میں کسی بات میں کوئی اضافہ کر دیا اور اسے منسوب کر دیا ہماری طرف، تو اس کے آگے جو الفاظ ہیں اس کا تو ترجمہ کرتے ہوئے انسان رستا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سے بڑی پھر خیانت اور کوئی نہیں ہوگی، جس کا کوئی امکان نہیں ہے، جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام میں کہیں کوئی نرمی اختیار کریں گے، معاذ اللہ۔ بعض اوقات انسان کے پیش نظر حکمت بھی تو ہوتی ہے نا، وہ حکمت ہی تھی اس وقت پیش نظر جبکہ ایک وہ نابینا صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے تھے اور اس کے اوپر کس قدر سخت پکڑ آ گئی۔ وہ آئے اور حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی تھے، اور اس وقت حضور جو ہے جو ایک وفد آیا ہوا تھا مشرکین کے رؤوسا کا، ان سے گفتگو کر رہے تھے، چشم تصور میں آپ دیکھیے، اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ حضور کن سے گفتگو کر رہے ہیں، کون حضور کے سامنے موجود ہے۔ یہ آئے اور حضور کو بار بار اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کی، لیکن صرف آپ کو کچھ ناگوار گزری یہ بات۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری پیدا ہوئی ہے، آپ کی تیوری چڑھ گئی اس بات پر کہ انجاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص آیا تھا جو نابینا تھا، جو اندھا تھا، جسے معلوم نہیں تھا کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے بعض اوقات حکمت بھی پیش نظر ہوتی ہے کہ ان رؤوسا میں سے اگر کوئی شخص ایمان لے آیا تو پورا کا پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا،
جو چشم فلک نے پھر بعد میں دیکھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج جو ہے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ تو ان ادوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین واللہ تعالوا علی اللہ، اور دیکھو اللہ کے مقابلہ مت کرنا، اللہ کے اوپر کوئی چڑھائی نہ کرنا۔ اب یہ مراد کیا ہے؟ اصل میں رسول نمائندہ ہے اللہ کا، اگر رسول کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے گا تو وہ اقدام رسول کے خلاف نہیں ہے، وہ اللہ کے خلاف ہے۔ جیسا کہ کہا گیا نا کہ جو شخص بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو شخص رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اگر تم رسول کے خلاف کوئی اقدام کرو گے، اور یہ بات تو اس میں دربار میں فرعون کے اندر جو ہے وہ تقریباً طے ہو چکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، جس کا ذکر آگے آ بھی جائے گا۔ اور ایک شخص نے آ کر، جو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہی خواہوں میں سے تھا، اس نے آ کر یہ بات کہی بھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یہ جو سردار بیٹھے ہوئے ہیں فرعون کے ارد گرد، جو اس کے مصاحب ہیں اور جو اس کے جو ہے 5000 یا 10,000 منصب کے جو لوگ بیٹھے ہیں جن کی بات وہ نہیں ٹالتا، یہ تو مشورہ کر رہے ہیں آپس میں ان یقتلوک، کہ وہ تمہیں قتل کر دے۔ اور قتل کرنے کی بھی جو بدترین سزا ہو سکتی تھی، کسی کو پتھر مار مار کر، جسے رجم کہتے ہیں، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور ہمارے دین میں بھی آپ کو معلوم ہے شادی شدہ زانی کے لیے جو سزا متعین کی گئی، جسے بعض کہنے والوں نے بڑی وحشیانہ سزا کہا، معاذ اللہ، یہ اللہ کی شریعت ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی سزا جو ہے کسی ایسے شخص کو مل جائے کہ جو بیوی کے ہوتے ہوئے یا 2 3 بیویوں کے ہوتے ہوئے جو منہ کالا کرے، تو ظاہر ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے پھر لرز جائے گا، پتھر مار مار کے کسی شخص کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تو یہ خبر پہنچ چکی تھی، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یہ جتنے بھی سردار ہیں تو فیصلہ کر چکے آپ کو قتل کرنے کا۔ اور اس موقع پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تھے اور پھر جا کر مدین پہنچے تھے، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں اور کتنی ہی صورتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو جو ہیں وہ ہم پڑھتے رہے ہیں، مکی صورتوں میں ہم نے پڑھا بھی۔ تو گویا کہ رسول کے خلاف اگر کوئی اقدام کیا جائے گا تو وہ اللہ کے خلاف اقدام ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے۔ یہاں اس بات کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ نبی کے ساتھ کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ نبی ایک مصلح ہوتا ہے، نبوت وہی اس تک بھی آتی ہے، پیغام اللہ کا اس تک بھی پہنچتا ہے، لیکن وہ رسول کا مقام جو ہے، جیسے کہ کہا گیا نا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ رسول کو کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو سمجھتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا یا سولی چڑھا دیا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، تو اللہ تعالی علی اللہ، اللہ کے خلاف کبھی بغاوت اور اس کے خلاف چڑھائی یا اس کے جو ہے اس کے سامنے مقابلے کا کبھی کوشش نہ کرنا۔ اور اس معاملے میں انی آتیکم بسلطان مبین، میں اللہ کی طرف سے جو بھیجا گیا ہوں تو سلطان مبین ہے میرے پاس۔ یہاں تمام مفسرین نے وہ 2 بڑے معجزے مراد لیے ہیں جس کا ذکر قرآن میں بہت سی جگہ پر ہے۔ ید بیضا بھی تھا اور عصائے موسیٰ بھی تھا۔ عصائے موسیٰ کا تو ذکر بہت سی جگہ پر آ گیا نا، یہی عصا تھا کہ جب وہ چٹان پر پڑا ہے تو اس میں سے 12 چشمے بھی پھوٹ گئے تھے۔ یہی عصا ہے جس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا کہ سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ اور یہی عصا پھر بعد میں جب جو فرعون اور اس کے پورے لاؤ لشکر اور جو بھی لاکھوں افراد پیچھے تعاقب کر رہے تھے وہ جب درمیان میں پہنچے تو یہی عصا تھا کہ جس کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ مارا اور سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ تو میں تمہارے پاس بہت کھلے معجزات لے کر آیا۔ انی آتیکم بسلطان مبین انی عذت بربی وربکم ان ترجمون۔ اب دیکھیے یہاں بھی بات آ گئی، میں تو اپنے آپ کو اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے، میرا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا رب کوئی اور ہے، میں اس رب کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، وہ تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں روزی پہنچا رہا ہے، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے۔ انی عذت بربی وربکم، میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ لے چکا ہوں، پناہ حاصل کر چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی۔ رب تو ایک ہی ہے نا، وہ تو واحد ہے، الاحد ہے۔
ان ترجمون، کس شے سے پناہ لے چکا ہوں کہ کہیں تم مجھے رجم نہ کر دو. یہ رجم کا لفظ آ گیا اس لیے کہ وحشیانہ ترین سزا یہی ہوا کرتی تھی کہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. اگرچہ ٹارچر کرنے کے اور بہت سے طریقے بعد میں ایجاد ہو گئے. اور وہ رومنز کے ہاں جو ہے وہ آج بھی آپ کو کہیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر لگ جائیں گے کہ جس میں انسان جو ہے کانپ جاتا ہے کہ انسان کی جان اس طرح سے جسے آپ کہیے سسکا کر اور کس طرح لی جا سکتی ہے انسان کی جان. وہ تو انسان کا جو شیطانی ذہن ہے جب کام کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو پھر درندوں کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ گیا. درندے نے تو ایک دفعہ حملہ کیا اور اس کا خون چوسا، کو گوشت کھایا اور اس کے بعد چھوڑ کر چلا گیا. لیکن انسان کی تسکین نہیں ہوتی. ہم نے انسان کو پیدا تو کیا تھا بہت اونچے مرتبے پر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اس کے بعد یہ پستوں میں بھی سب سے پستر ہو گیا. تو میں تو پناہ حاصل کر چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ان ترجمون کہ تم مجھے سنسار کر دو. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا موقع ہی نہیں آنے دے گا کہ اس کی نوبت آئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر نکل گئے مصر سے اور پھر مدین جا پہنچے تھے. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم میری بات کو نہیں مانتے، مجھ پر ایمان نہیں لاتے، توحید کا جو پیغام میں اپنے رب کی طرف سے تمہیں پہنچا رہا ہوں اگر تم اس کو تسلیم نہیں کرتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. گویا کہ پھر مجھے اپنے سے الگ کر دو. یہاں ایک مراد یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کی خاندان میں سے میں ہوں نا، تو میں ان کے اندر کام کر رہا ہوں. اگرچہ بہت سے قبطی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، جو کہنے کے تو آل فرعون میں سے تھے، اور سورہ مومن کے اندر ہم نے وہ پورے تقریباً 2-2.5 رکوع پڑھے تھے. وہ آل فرعون کا وہ فرد کہ یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اور وہ گویا کہ منتظر تھا کسی ایسے موقع کا کہ جب کہ فرعون کی طرف سے اس کے درباریوں کی طرف سے کوئی آخری اقدام کا کوئی وقت آئے گا تو میں اس وقت کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ موسیٰ کی بات جو ہے اس کو سنو. وہ واقعتاً وہی بات کہہ رہا ہے جو پہلے انبیاء کہتے رہے ہیں، اور جن کی طرف قوم عاد بھی تھی، قوم سمود بھی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی رسولوں کو بھیجتا رہا ہے. اور پھر یہ کہ تمہیں ایک روز اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، مرنے کے بعد کی تو تمہیں آج تک کوئی خبر نہیں ہوتا کیا انسان کے ساتھ. تو گویا کہ یہ تمام باتیں وہ سورہ مومن کے اندر وہ مومن آل فرعون الذی یکتم ایمانہ، وہ مومن آل فرعون کے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، وہ ان تمام باتوں کا اظہار کر چکا تھا. تو علم تو تؤمنوا لی فاعتزلون، تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ یا مجھے الگ کر دو، مجھے اپنا کام کرنے دو جس طرح ہے. لکم دینکم ولی دین. اب گویا کہ تبلیغ کا اور دعوت کا حق ادا ہو چکا ہے. اگر تم ماننے کو تیار نہیں ہو تو اب تمہاری مرضی. اب اللہ کا کوئی عذاب ہی ہے جو آ کر پھر جو ہے تمہارا کام تمام کرے گا. فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، اور اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اب دیکھا کہ اب کہیں کسی دور دور تک کوئی اصلاح کے امکان موجود نہیں ہے، اس قوم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. تو پھر انہوں نے پکارا اپنے رب کو ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ اب یہ قوم جو ہے یہ تو اب مجرم ہو چکے. گویا کہ وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا اللہ سے، انی مغلوب فانتصر، اب میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں، یہ قوم مجھ پر غالب آیا چاہتی ہے، میرے قتل کا فیصلہ بھی ہو چکا، مجھے رجم بھی کرنے کے بارے میں اندیشہ ہے. ان ترجمون کے الفاظ جو ہم نے پڑھے ہیں، تو یہ موقع ہوتا ہے کہ پھر رسول جو ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ سے، پروردگار اب ان کا معاملہ جو ہے اب ان کا معاملہ چکا دیں. ان ہؤلاء قوم مجرمون، اب یہ قوم جو ہے یہ تو اپنے جرم پر پوری طرح اڑی ہوئی ہے اور اسی شرک کے اندر مبتلا ہے، اور فرعون ہی کو سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ہی ہے وہ اصل میں اختیارات، قانون سازی، جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، یہ سب کچھ میرے پاس ہے، میرا اختیار ہے. لہٰذا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اب میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اب میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات. إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، پہلے ہی بتا دیا گیا کہ تمہارا پیچھا ہوگا. جیسا کہ میں نے عرض کیا بعض روایات میں ان کی تعداد 3 لاکھ تک کی آتی ہے. اب 3 لاکھ کی ایک جسے آپ کہیے کہ عوام کے ایک لشکر کو لے کر نکلنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. ان میں بوڑھے بھی ہوں گے، بوڑھیاں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، لیکن بہرحال راتوں رات اس کو کس طرح نکلا ہے وہاں سے اور کیسے ان کو تمام کو لے کر. اور پھر یہ کہ اتنا فاصلہ بھی ہو گیا کہ پھر پیچھے سے جو ہے جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بستیاں پوری خالی ہو گئی ہیں، بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے میت میں یہاں سے نکل چکے ہیں،
تو اب وہ پیچھے انہوں نے جو ہے تعاقب کیا، ایک منادی کر دی کہ اب ان میں سے کسی کو ہم نہیں زندہ چھوڑیں گے، لہٰذا جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد نکل سکتی ہے لوگوں کی انہیں نکلنا چاہیے۔ اور گویا کہ اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت اور جو بھی عوام الناس تھے جن کے دلوں میں انتقام تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو میرے بندوں کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اب تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اب یہاں ذرا تفصیل قرآن بیان نہیں کرتا۔ اب یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جو بہرحال اور بھی تاریخی حقائق سے بھی، اور پھر یہ کہ تورات اور ان سے بھی ثابت ہے، قرآن حکیم تو بار بار ان کا اعادہ کر رہا ہے، اور یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جسے آپ کہیے کہ سچائی کے اوپر تو کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، کوئی انگلی نہیں لگا سکتا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور اس سمندر کو یا اس دریا کو چھوڑ دو تھما ہوا۔ اب مراد کیا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ہیں اس سمندر کے کنارے، یہ ریڈ سی ہوگا یا جو کوئی بڑا دریا ہوگا، اس کے کنارے پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا مارو۔ اگرچہ بنی اسرائیل نے اس موقع پر بھی انتہائی خوفزدہ ہو کر کہا تھا کہ ہمارا معاملہ تو معلوم ہوتا ہے کہ آگے اب دریا موجود ہے اور پیچھے جو ہے فرعون چلا آ رہا ہے ہمارا تعاقب کرتے ہوئے، اب ہمیں تو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو گویا کہ وہ ان کے اندر جو سراسیمگی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر مارو، اور پھر یہ کہ یہ سمندر جو ہے پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اس عصا کا مارنا تھا کہ سمندر پھٹ گیا اور وہ ہر حصہ جو پانی کا ہے ایک تودے کی طرح کھڑا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ قرآن میں کئی مقامات پر ذکر ہے اس کا۔ اب یہاں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، سمندر کے اندر تو بڑی دلدل ہوتی ہے، وہاں تو چلنا ہی ممکن نہیں ہوتا، جہاں لاکھوں سال سے پانی کہیں کھڑا ہوا ہے تو وہاں کی نیچے کی زمین ایسی فرش تو نہیں ہوگا جس کے اوپر جو ہے گھوڑے بھی نکل جائیں اور اس کے اوپر ریڑے بھی نکل جائیں، سب چیزیں نکل جائیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کے جو پیش نظر ہوتا ہے اس کے لیے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جب آگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن سکتی ہے تو اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ کے حکم سے سمندر جو ہے منقسم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے پورے 3 لاکھ کا جو بھی آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کی تعداد تھی ان کو لے کر نکل گئے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اب یہاں اشارہ اصل میں یہ ہے، یہاں بلکہ مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا، اب اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی روایت ان کے پاس موجود ہوگی، اور وہ بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابھی میں عصا ماروں تاکہ یہ سمندر آپس میں مل جائے اور فرعونی اور وہ جو پیچھے تعاقب کر رہے ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ نہیں، بلکہ ابھی ان کو داخل ہونے دو۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس سمندر کو ابھی اسی حالت میں چھوڑ دو، اسی حالت میں رہنے دو۔ گویا کہ دونوں تودے جو ہیں پانی کے کھڑے ہوئے ہیں اور درمیان میں رستہ ہے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ فرعون اور جو بھی لاؤ لشکر ہے وہ داخل ہو سمندر میں، اور اس کے بعد پھر حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب عصا جو مارو، جس کے نتیجے میں سمندر کا پانی ظاہر ہے وہ سینکڑوں فٹ اونچا پانی جب آپس میں ملا ہوگا تو جو تباہی مچی ہوگی اور جس طرح وہ لقمہ اجل بنے ہوں گے اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ وَاتْرُكُ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، اب تو ظاہر ہے کہ انہیں غرق ہونے سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، بلکہ اب تو یہ وہ لشکر ہے جو نکلا تو بڑے ظلم کے ساتھ تھا کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ایک ایک فرد کو اب قتل کر کے ہی دم دیں گے، ان کو پکڑیں گے اور ان کا ختم کر دیں گے تاکہ ہماری زمین جو ہے ان کے وجود سے پاک ہو جائے۔ اور صورتحال بالکل اس کے برعکس ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اور پھر جب سمندر کا پانی آپس میں دوبارہ اس کا ملاپ ہوا ہے تو انہم جند مغرقون، اب وہ پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ ڈوب گیا اور ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، اب ذرا سوچئے کہ کیسے کیسے انہوں نے اپنے لیے عالی شان جو ہے وہ باغات بھی بنائے تھے، اور ان باغات کے اندر بڑا انہوں نے انتظام کیا تھا جس میں چشمے بھی بہہ رہے تھے، کوئی آبشارے میں جس طرح ہمارے یہاں بھی فارم ہاؤس ہوتا ہے اور فارم ہاؤس کے اندر جو ہے مصنوعی آبشاریں بنائی جاتی ہیں اس کی رنگینی میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کی دل فریبی میں اضافہ کرنے کے لیے، تو وہ قوم بھی تو بڑی متمدن قوم تھی نا، بڑی مہذب قوم سمجھتی تھی اپنے آپ کو، لہذا انہوں نے بھی یہ کیا ہوگا کہ اپنے لیے بہت عالی شان مسکن بھی بنائے ہوں گے، اس میں باغات بھی ہوں گے۔ کم ترکوا من جنات وعیون،
کتنے ہی ایسے باغات تھے جو انہوں نے بڑے سینچ کر بڑے چاو سے بنائے تھے، اور وہ جس میں چشمے بھی رواں تھے، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم، اور وہ کھیتیاں تھیں، وہ کھیتی باڑی کا نظام جو اس نے کہا تھا نا حاضر الانہار تجری من تحتی، یہ آبپاشی کا نظام جس کی وجہ سے یہ سرزمین مصر جو ہے یہ پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہے، اور یہاں فصلیں لہرا رہی ہوتی ہیں، تمہیں غلہ اور اناس یہاں سے پھل اور میوے حاصل ہوتے ہیں، وَزُرُوعٍ، اور کتنی کھیتیاں جس میں انہوں نے محنت کی تھی، بڑی توقعات ہوتی ہیں محنت کرنے والے کو کہ اب یہاں سے جو حاصل ہوگا اس سے جو کمائی ہمیں ملے گی، وہ مقام کریم، اور وہ گھر کے جو بڑی عزت والے گھر تھے ان کی نگاہ میں ایک سے بڑھ کر ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کسی آبادی کے اندر کوئی اگر گھر بن رہے ہیں تو جو ساتھ والا بنائے گا تو وہ پہلے والے سے ذرا آگے بڑھ کر بنائے گا، اس کے ساتھ والا ہوگا وہ کچھ اس اور آگے جو ہے معاملہ اس کا جائے گا۔ اس زمانے میں بھی بہرحال انسانی نفسیات تو یہ ہے، مسابقت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن اگر یہ مسابقت صرف دنیا کے لیے ہو جائے، یہ فوکس کرے صرف دنیا کے ساز و سامان اور یہاں کی رنگینیاں، یہاں کی رعنائیاں، تو پھر یہ وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ فقط ضل ضلالا بعیدا، اب تو ہدف صرف دنیا ہی ہے کہ جس میں سوائے دنیا کے اور کوئی شے پیش نظر نہیں ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، لیکن یہ کہ اگر آخرت پیش نظر ہو تو انسان کی پرائرٹیز پھر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی باغات انہوں نے چھوڑ دیے اور کتنے ہی چشمے جو انہوں نے اس کی آبیاری کے لیے، آبپاشی کے لیے بنائے، وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں اور باغات، اور وہ گھر کے جو بہت ہی نفیس گھر تھے، بڑی ہی عزت والے گھر سمجھے جاتے تھے، وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور وہ آرام کے تمام ساز و سامان جو آسائشیں انہوں نے اپنے لیے جمع کر لی تھی اس دور میں جو کچھ بھی ممکن تھا۔ آج آسائشوں کا ہمارا تصور بالکل ہی تبدیل ہو گیا، اب تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی گھر کے اندر اگر ایئر کنڈیشننگ سسٹم یا وہ نہیں ہے تو وہ تو بنیادی آسائش سہولت ہی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں جو بھی آسائشیں میسر ہوں گی یا جو بھی انسان کر سکتا ہوگا وہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے لیے بنا لی تھی، فیہا فاکہین، کہ جس میں وہ بہت خوش و خرم بھی رہتے تھے اور بہت ایک دوسرے کو فخر جتلایا کرتے تھے کہ دیکھو میرے پاس یہ بھی آ گیا۔ مجھے یاد ہے کہ 2009 میں جب قاری صاحب کے ساتھ میں جنوبی افریقہ گیا تھا، ساؤتھ افریقہ، تقریباً 20 دن کا وہاں پروگرام تھا، تو جو ہمارے ہوسٹ تھے تو ان کے وہاں ڈرائنگ روم کے اندر ایک بہت بڑی، اس زمانے میں تو ہم نے دیکھی نہیں تھی، LCD لگی ہوئی تھی، اگرچہ بہت دیندار۔ تو ان سے ایسے پوچھا گیا کہ کیا اس سے بڑی بھی LCD کوئی ایجاد ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، ابھی اس وقت تک تو سب سے بڑی یہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو دوڑ لگی ہوتی ہے، لیکن پھر فوراً ہی انہوں نے ایکسکیوز بھی کی اس بات کی کہ جی یہ میری اپنی پسند نہیں تھی، میرا بیٹا تھا، اصل میں میرے بیٹے کو بس وہ ایک ہی خواہش پیدا ہو گئی کہ جی سب سے بڑی اس علاقے میں ہمارے پاس LCD ہونی چاہیے۔ یہ آج سے تقریباً کوئی 12 سال پہلے کی بات ہوگی، 2008 یا 2009 کی بات ہوگی۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی گیجٹس ہوتی ہیں ان میں اور آگے سے آگے پھر انسان کا وہ اسٹیٹس سمبل بن جاتا ہے کہ فلاں کے گھر کے اندر کیا کیا سہولتیں ہیں، کیا کیا آسائشیں ہیں، اور کتنی جو ہے وہ انچ والی LCD موجود ہے، اور کس طرح کا سینٹرلی جو ہے ایئر کنڈیشننگ سسٹم موجود ہے۔ جی اس دور میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے لیے انہوں نے خوب جو ہے ایک دوسرے کے اوپر فخر بھی جتاتے تھے اور خوب اس کو انجوائے کرتے تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر آخر معاملہ وہی ہوا کہ سب کے سب جو وہاں کے رہنے والے تھے، لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اب سوائے ان کے مسکن کے اور وہ عالی شان جو انہوں نے اپنے لیے محلات تعمیر کیے تھے وہ تو رہ گئے ہیں، اب ان کی کوئی یاد باقی ہے تو ہے، وہاں رہنے والے اب موجود نہیں ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ غرق کر دیے گئے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اب یہاں وقت ختم ہو گیا، یہاں چونکہ اختلاف بھی ہے کہ کون تھے کہ جو پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے وارث بنائے، اور پھر ہم نے وہ سب چیزیں جو ہیں جو انہوں نے اپنے لیے تیار کی تھی وہ ہم نے منتقل کر دی ایک اور قوم کی طرف، گویا کہ کوئی اور قوم تھی کہ جو آ کر پھر ان تمام نعمتوں کو، جس طرح ہوتا ہے نا کہ بنائی کسی نے اور استعمال کرنے والا کوئی اور ہے۔ ایک کوئی شخص ہے کہ جو پوری زندگی محنت کر کے حرام حلال سے بہترین عالی شان بنگلہ بناتا ہے، اور بعض اوقات اس بنگلے کے اندر اس کا داخلہ بھی جو ہے وہ اسے نصیب نہیں ہوتا، اور اس سے پھر جو ہے اس کی اولاد اس کو پھر انجوائے کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو چشم فلک دیکھتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔